بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 ہے۔ اس آیت کے بنیادی مضامین آپ حضرات کے سامنے کل عرض کر دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء سے اس بات کا میثاق لیا، اس بات کا وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت تو دوں گا، لیکن اگر تمہارے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آ گئے تو پھر ایسا ہوگا کہ تم خود ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے اور تم انہی کی مدد کرو گے۔ ایک بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ نبی کے اوپر ایمان لے کر آنا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر نبی پر ایمان نہ لے کر آئے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے میں چھت تو بناؤں گا لیکن صرف سریا ڈالوں گا، سیمنٹ نہیں ڈالوں گا، تو سریے کے ساتھ چھت نہیں بن سکتی، بلکہ سیمنٹ اور سریا دونوں ملے گا تب جا کے چھت بنے گی۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول دونوں پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے۔ اگر دونوں پر ایمان لے کر نہیں آیا تو ایمان نہیں بن سکتا۔ تو لا تؤمنن، نبی کا ایمان بھی اس وقت معتبر ہے کہ جب وہ اپنے اوپر ایمان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھ لیتا ہے۔ مومن جو ہے عام، اس کے ایمان کی دو جزئیات ہیں بنیادی طور پر، ویسے آخرت کا عقیدہ بھی ہے اور ہمارے مستقل عقائد ہیں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، آمنت باللہ ورسلہ والملائکۃ والخیر شرہ، یہ آپ حضرات ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہ آپ حضرات پڑھتے آتے ہوں گے۔ تو اس کے اندر ہمارے عقائد کا جو جزئی کا ذکر ہے، تھوڑے سے حصے کا ذکر ہے ہمارے عقائد کا ایمان مفصل کے اندر۔ تو لیکن نبی کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ نبی اپنے اوپر ایمان لے کر آتا ہے، نبی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے۔ اپنے اوپر ایمان اپنی نبوت کے اوپر ایمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اللہ کی وحدانیت اور خالقیت اور تمام کی تمام صفات پر ایمان ہوتا ہے۔ تو کل بنیادی باتیں میں نے اس آیت کے بارے میں عرض کر دی تھی، آج چند ایک چیزیں ہیں۔ تو تمام کے تمام انبیاء کا اپنے اوپر بھی ایمان تھا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا، جیسا کہ ہمارا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اسی طریقے سے دیگر امتوں کا اللہ تعالیٰ پر اور اپنے رسول اور نبی کے اوپر ایمان ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ جو تمام کے تمام انبیاء کو یہ کہا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہا گیا نہیں بلکہ ان سے عہد لیا گیا، جسے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا میثاق، وہ عہد ہوتا ہے جو اجتماعی طور پر لیا جائے، جو اجتماعی طور پر وعدہ لیا جائے، تو اس وعدے کو، اس عہد کو میثاق کہتے ہیں۔ تو تمام کے تمام انبیاء سے یہ میثاق لیا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زمانے میں تشریف لے آتے ہیں تو تم اپنی نبوت کو چھوڑ کر ان کی نبوت پر ایمان لے کر آؤ گے۔ یہ تو دو باتیں ہو گئیں۔ پھر تمام کے تمام انبیاء نے اقرار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ گواہ رہو، میں بھی اقرار کرتا ہوں، میں بھی تم لوگوں میں سے جیسے تم شاہد ہو، جیسے تم گواہ ہو ان کی نبوت پر، ایسے ہی میں بھی اس بات پہ گواہ ہوں کہ تم لوگوں نے اقرار کیا اور وہ سب سے بڑے نبی ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ دیگر انبیاء نبی امت ہوتے ہیں، یعنی امت کے نبی ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ نہ صرف یہ کہ نبی امت ہیں بلکہ نبی الانبیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی کہ انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ استاد بلکہ استاد الاستاد ہے،
پیر نہیں ہے بلکہ پیرانے پیر ہیں، پیروں کا بھی پیر ہے، تو اس کی عظمت شان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ایسے پیر کیا بیچتے ہیں اور استاد کیا بیچتا ہے نبی تمام انبیاء کے سامنے یا کسی ایک نبی کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ تو یہ آپ کی ایک عظمت ہے، یہ آپ کی ایک شان ہے۔ ایک بات جو میں آج عرض کرنا چاہتا تھا اس آیت کے ضمن میں، جو میں نے آج آیت کو دوبارہ پڑھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز عالم ارواح سے ہو گیا، جیسے اللہ کی وحدانیت کا آغاز بھی عالم ارواح سے ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء سے، تمام کے تمام ارواح سے یہ پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ایسے ہی تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کروایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز وہیں سے ہو چکا تھا۔ ایک روایت ہے جو میں نے کسی عالم سے سنی ہے، یہ تحقیق نہیں ہے، انشاءاللہ روایت کہیں نہ کہیں موجود ہوگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل اللہ نے آپ کو کب بنایا تھا؟ تو کب پیدا کیا تھا؟ کہ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ یہ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہیں کوئی چیز نظر آتی تھی؟ کہاں یا رسول اللہ، کہ کائنات میں ہر طرف اندھیرا تھا، اور مجھے اندھیرے میں ایک بار ایک روشنی نظر آئی، اور روشنی نظر آنے کے بعد غائب ہو گئی۔ پھر 70,000 برس گزر گئے، اور 70,000 برس کے بعد وہ روشنی دوبارہ نظر آتی تھی، پھر دوبارہ نظر آنے کے بعد غائب ہو جاتی تھی، پھر 70,000 برس گزرنے کے بعد مجھے وہ روشنی نظر آتی تھی۔ تو یہ میں نے کافی عرصے تک دیکھا، کافی دفعہ دیکھا۔ اس کے بعد اس کے کافی وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جانتے ہو وہ روشنی کیا تھی؟ یا رسول اللہ مجھے تو نہیں معلوم وہ روشنی کیا تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میری پیشانی کی روشنی تھی جو میں سجدہ کرنے کے بعد اٹھایا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے فرمایا کنت نبیا والآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی کہ تخلیق کے درمیان تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نبی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے، وہ اس آیت میں معلوم ہو رہی کہ تمام انبیاء اللہ کے مقربین میں سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا بھی نبی بنا کر بھیج دیا، اور نہ صرف نبی بنایا بلکہ ہر نبی سے عالم ارواح میں بھی اقرار کروایا، اور پھر اس کی زندگی میں بھی اس نبی سے اقرار کروایا کہ ہر نبی سے الگ الگ موقعوں پر، دیکھیں بات سمجھ لیجئے، تمام کے تمام انبیاء کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئے گی، وہ یہ ہے تمام انبیاء کی تاریخ پڑھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ قصص القرآن ایک کتاب ہے، حفظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم ہیں، قصص القرآن کے نام سے آپ کو بہت سی کتابیں ملیں گی، لیکن حفظ الرحمن سہاروی صاحب ان کی کتاب نہایت ہی مستند اور ایسی کتاب ہے کہ تقریباً تمام علماء اس کو پڑھنے کا کہتے ہیں کہ بھی اگر یہ کتاب پڑھ لی جائے تو قرآن مجید کے قصص اور قرآن مجید میں جو انبیاء کے واقعات ہیں وہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو یہ کتاب ہے قصص القرآن، تو اس کو اگر آپ مطالعہ کریں گے، اکثر انبیاء جو قرآن مجید میں ذکر ہے ان کی تاریخ اس کے اندر موجود ہے، ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے جو صرف قرآن مجید میں آئے تو وہ ذکر ہے۔ تو قصص القرآن اگر آپ مطالعہ کریں گے، کوئی اتنی بڑی کتاب بھی نہیں ہے، 2 جلدوں میں کتاب ہے، اور نہایت ہی دلچسپ اور بڑی خوبصورت انداز میں بنائی ہوئی ہے۔ جو نبی آیا اور آج کل آپ اس نبی کے مقام کی تصاویر کے اس موقع پر یہ ہوا، اس موقع پر یہ ہوا، اس پہاڑ سے حضرت شعیب کی اونٹنی نکلی، اس تندور سے
طوفان نوح پھوٹا، تو وہ تصویریں بھی ساتھ دی ہوئی ہیں، آدمی کی دلچسپی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ انبیاء کا زمانہ ایسا تھا جیسی ہماری ماڈل کالونی ہے، دوسری طرف ملیر کینٹ ہے، پھر تیسری طرف کھوکھرا پار ہے، چوتھی طرف آگے کے علاقے گلشن حدید ہے۔ تو ایسے ہی پہلے علاقوں کی تقسیم تھی، ہر علاقے میں اللہ نے الگ الگ نبی اور رسول کو بھیجا ہوا تھا، ہر علاقے میں الگ ہدایت کا ذریعہ تھا، ہر علاقے میں الگ شریعت تھی۔ تو ان شرائع کی موجودگی میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں تو وہ سب کی سب شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، تورات کا ایک نسخہ ملا ہے اور اس میں ایسی زبردست بات لکھی ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں سناؤں؟ اور حضرت عمر جھوم گئے اس آیت کو پڑھتے ہی، کیونکہ اللہ کا کلام تھا، تو جھوم گئے آیت کو پڑھتے ہی۔ وہ دیکھا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ایک صحابی نے ہاتھ لگایا، فرمایا عمر کیا کر رہے ہو؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیفیت طاری ہے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا تو معافی مانگی کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے جس سے آپ ناراض ہو۔ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبوت دے کے بھیجا، یہ تو تورات ہے، اگر صاحب تورات بھی اس وقت ہوتے، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت ہوتے تو وہ بھی اس کو چھوڑ کے مجھ پر ایمان لے کر آتے، ورنہ وہ بھی ہدایت پر نہ ہوتے۔ تو اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس اقرار کی وجہ سے کی۔ یہ جو اقرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام انبیاء سے جو کروایا ہے۔ برکت کے لیے آیت کو دوبارہ دیکھ لیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے میثاق لیا تمام انبیاء سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، تمہارے پاس جو کچھ ہے، پھر اگر ایک نبی آتا ہے جو تمہاری تصدیق کرتا ہے، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ضرور بضرور اس کے اوپر ایمان لے کر آنا، یعنی اپنے اوپر ایمان کو چھوڑ کے اس کے اوپر ایمان لے کر آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی مدد کرنا، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور تم میری ضمانت لیتے ہو؟ تمام انبیاء نے کہا اقررنا، ہم ایمان لے کر ہم اقرار کرتے ہیں آپ کی نبوت کا، اس بات کا کہ ہم انہی پر ایمان لے کر آئیں گے اور انہی کی مدد کریں گے۔ تو اللہ نے پھر فرمایا فاشہدوا، اے انبیاء تم لوگ بھی گواہ ہو، وانا من الشاہدین، میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ خود کو گواہوں میں، خود کو تعریف کرنے والوں میں شامل فرما رہے ہیں۔ فمن تولی بعد ذلک، انبیاء تو انکار کر ہی نہیں سکتے کہ وہ معصوم ہیں، تو انبیاء کی امتوں میں سے جو لوگ ہیں وہ تو معصوم نہیں ہے، لہذا جو امت میں سے آدمی اس سے اعراض کرے فاولئک هم الفاسقون، ایسا آدمی کافرین میں سے ہے، کفر کرنے والوں میں سے۔ اللہ سمجھ